بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے. آج ایک بات عرض کرتا ہوں. کئی بار آدمی اپنی دنیا کے سارے بوجھ اپنے سر پر لاد کر مفت میں ٹینشنیں مول لیتا ہے. اس کے بالمقابل جو اہل تقوی اہل توکل ہوتے ہیں، اہل تعلق مع اللہ ہوتے ہیں، جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، وہ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر کے فری ہوتے ہیں. اس کو یوں سمجھیے، آپ کئی اپنے دنیا کے معاملات میں یوں الجھتے پھرتے ہیں، یہ ایسے ہو گیا تو کیا ہوگا، وہ ہو گیا تو کیا ہوگا، یوں ہو گیا تو وہ ہو جائے گا، اور وہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا. اندیشے، مفت کے اندیشے. اور اللہ والوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ والوں کا حال ہوتا ہے، اس کام کو اللہ جیسے کرے گا ایسے ہو جائے گا. فلاں کام درپیش ہے، کوئی بات نہیں، چلو اللہ کرے گا. اپنی دعا کے وقت میں دعا لے کر بیٹھ گئے، اور باقی یا اللہ اب آپ جانے، آپ کا کام جانے. یہ بندہ فارغ ہو گیا. اچھا، یہاں ایک بات اور جان لینے کی ہے، ہر کام آپ کے مزاج کے موافق ہوگا ایسا نہیں ہے. یہ دنیا کا جو نظام ہے، یہ کائنات کا جو نظام ہے، یہ میرے منشا کے مطابق نہیں چل رہا. یہ کسی بھی بڑے سے بڑے مستجاب الدعوات کی دعا سے نہیں، اس کے منشا کے مطابق نہیں چل رہا کہ جی فلاں آدمی تو بہت بڑے مستجاب الدعوات ہیں، دنیا کا نظام ان کی ہی منشا سے چلتا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا کا نظام اللہ کے منشے سے چلتا ہے، اللہ کے منشا سے چلتا ہے. جیسا اللہ رب العزت چاہتا ہے ایسا چلتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی مریض تو ٹھیک ہو گیا ایک بار ہاتھ اٹھانے سے ہی. کسی مریض کے لیے آپ نے پوری رات دعا کی، وہ صبح تک جب بھی ٹھیک نہ ہوا. ایسا نہیں دیکھا؟ صبح تک ٹھیک نہیں ہوا اور شام تک چل بسا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر دعا کا کیا نتیجہ رہا؟ وہ فلاں اتنے بڑے بزرگ نے ایک عمل بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا درود شریف پڑھو تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ہمارا مریض تو ٹھیک ہونے کے بجائے مر گیا. پھر درود شریف کی افادیت کہاں گئی؟ بہت اچھے سے سمجھ لیجئے، اس کائنات کا نظام میرے اور آپ کے منشا کے مطابق نہیں چلتا. اس کائنات کا نظام اللہ رب ذوالجلال کے منشا سے چلتا ہے. وہ جیسا چاہتا ہے ایسا چلاتا ہے. کبھی کسی اللہ والے، کسی درود والے، کسی ذکر والے کی دعا کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ دعا اللہ رب العزت کے یہاں قبول ہو گئی. اس نے جو دعا مانگی تھی وہ اسی طرح سے ہو گیا. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو صاحب دعا ہوتا ہے، جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بطور خاص درود شریف پڑھنے والے چونکہ عام طور پر مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں، بھلے ان کو خود نہ محسوس ہوتا ہو کہ میں مستجاب الدعوات ہوں. اور یہ اچھا ہے کہ آپ کو خود محسوس نہ ہو اپنی کوالٹیز. آپ کو خود بھلے محسوس نہ ہو کہ میں مستجاب الدعوات ہوں،
یہ لیکن یہ بات پکی ہے کہ درود شریف کی کثرت کرنے والے مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں عام طور پر. اور اب اس بیچارے نے دعا کی، درود شریف والے نے، وہ کام نہیں بن سکا. آپ کہہ رہے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والے تو مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں، اس درود شریف پڑھنے والے سے یہ تو بہت بڑا درود والا ہے، یہ تو بہت بڑا فلاں والا ہے، وہ فلاں والا ہے. ہم نے تو اس کو دعا کرائی، ہمارا کام تو نہیں بنا. پھر لوگ اول فول بھی بکنے لگ جاتے ہیں، ارے لوگ ہمارے تو صاحب یقین اور یوں اور وہ. استغفر اللہ. پھر سن لیجئے، ساری دنیا کا نظام اللہ کے منشا سے چلتا ہے. کتنے کام ایسے ہوتے ہیں دنیا میں جو اس وقت جب وہ شروع ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. ابھی جو دور حاضر کے جو معاملات ہیں نا، جب یہ اسٹارٹ ہوئے تھے تقریباً 1 مہینے پہلے، تو لوگوں میں بڑی بے چینی پائی جا رہی تھی، یہ کیا ہو گیا، کیا ہوگا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، یوں ہوگا، اون ہوگا، کیسے ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اہل اللہ دعا کرتے رہے، اللہ کی مدد ہوتی رہی. اللہ نے جس منشا کے تحت اس کام کو شروع کرایا، وہ منشا لوگوں پر آشکار ہوتا گیا، اور آج ساری امت مسلمہ شکر کے آنسو بہا رہی ہے، شکر کے سجدے کر رہی ہے. اللہ تیری مشیت کو ہم نہ سمجھ سکے تھے، آپ نے ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کر دیا. اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ صاحب سب اللہ والے بھی دعا کر رہے ہیں، فلاں یہ ہو رہا ہے، فلاں وہ ہو رہا ہے. تو یہ اس کے بعد بھی ایسے حالات. اللہ کی مشیت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. یہی بات اب پوری زندگی پہ اپلائی کیجیے. آپ کے پاس رزق کم ہے، جانیے کہ اللہ کی مشیت سے. آپ کے بھائی کے پاس، آپ کے پڑوسی کے پاس، آپ کے کسی دوست کے پاس، آپ کے کسی مخالف کے پاس رزق زیادہ ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اللہ کی مشیت سے اس کے پاس ہے. اللہ کی چاہت یہ تھی اس کو رزق دیا جائے گا، اور یہ رزق زیادہ ہونے پر پھر فلاں کام اس سے انجام کرایا جائے گا. اللہ کی مشیت یہ تھی یہ اس آدمی کے پاس رزق کی کمی ہوگی، غریب رہے گا، اور یہ غربت میں رہ کر فلاں کام اس سے انجام کرایا جائے گا. سارا نظام اللہ کے چلائے چلتا ہے. آپ اب اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ دعا ہی نہ کریں، صاحب اللہ کی مشیت سے ہی ہوگا، اللہ کی مشیت سے ہوگا تو پھر ہم دعا کیوں کریں. یہ نہیں ہے مطلب بات کا. ہم تو دعا بھی عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، اور جب نتیجے ہمارے منشا کے خلاف آتے ہیں ہم کہتے ہیں یا اللہ اس میں تیری مشیت ہے، ہمارا ذہن محدود ہے، ہمیں نہیں پتا اس میں کیا آپ کی خیر ہے، بس یا اللہ اس چیز کے شر سے پناہ چاہتے ہیں، اس کے خیر عطا فرمائیے. پھر جتنے یقین، جتنے توکل، جتنے اعتماد کے ساتھ آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے معاملے کو، وہ اتنا ہی وہ یا کیا کہیے وہ کام اتنا ہی آسان نظر آنے لگتا ہے، کیونکہ بندہ اللہ رب العزت کے حوالے اپنی ٹینشنوں کو، اپنی مشکلوں کو، اپنی مصیبتوں کو کر کے یہ سمجھ لیجئے ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. اور میں دنیا دار لوگوں کو دیکھتا ہوں، وہ اپنی دنیا کی ٹینشنوں کو اپنے سر لیتے ہیں. میرے پاس کاروبار نہیں ہے، میرا کیا بنے گا، میرے پاس
ہونا نہیں ہے، میرا کیا بنے گا؟ وہ مفت میں ہی مر رہا ہے بیچارہ، یوں ہو گیا تو کیا ہوگا اور اوں ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اگر یہی بندہ اللہ کے حوالے کر دیتا، میری مائی تو نہیں ہے میرا سہارا، میرے والد ہی تو نہیں ہے میرے سہارے، میرے پڑوسی تو اچھے نہیں ہیں، میری اولاد ہی تو نہیں ہے، میری بیوی تو نہیں ہے، میرے رشتہ دار ہی تو نہیں ہے، میرے دوست ہی تو نہیں ہے، مت ہوا، اللہ ہے نا، وہ کافی ہے۔ جو اللہ کو کافی سمجھتے ہیں وہ بے فکر ہو جاتے ہیں، بے فکر ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے ایک بات بتائی تھی، کسی کا میرے پاس فون آیا، کون تھا مجھے نہیں معلوم، جب لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پلٹ کر نہیں آتے، ایسے میں پتہ نہیں کتنوں کو میں نے دیکھا ہے، میں نے کتنے لوگ ایسے دیکھے ہیں جب ان کے کام ہو جاتے ہیں پھر وہ پلٹتے نہیں ہیں، پلٹ کر نہیں آتے، وہ کام ہو گیا بات ختم، وہی ہمیں بھول جاتے ہیں کہ کون عبد الرحیم، اور ہم بھی بھول بھال جاتے ہیں۔ تو وہ بندہ کون تھا مجھے نہیں معلوم، فون آیا میرے پاس کسی متعلق کے واسطے سے، صاحب یہ اپنی زندگی کو تلف کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں۔ میں کرو بات کراؤں، میں سفر میں تھا، سفر میں تو ایسی بات ہوتی ہے لگتی بھگتی سی، موقع مل گیا ہو گیا، نہیں ملا نہیں ہوئی، بھائی کیا بات ہے، مقروض ہو بہت زیادہ اور قرض خواہ میرے گھر کو گھیر رکھا ہے، گھیر رکھا مطلب آتے رہتے ہیں مجھے، تقاضا کرتے رہتے ہیں مجھے، ان سے تکلیف ہوتی ہے، ظاہر ہے بھئی قرض مانگنے والے لوگ تو بڑے شریف بھی ہوتے ہیں بعض، لیکن سارے تو شریف نہیں ہوتے ہیں، کہ اب میں اپنی زندگی کو تلف کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھئی آپ نے تلف کرنے کا ارادہ فائنل کر لیا؟ ہاں جی۔ تو آپ تو اپنی نگاہ میں ختم ہو ہی چکے؟ ہاں جی بس میں نے تو فائنل کر لیا، ٹھیک ہے، اب میری سنو، ہمیں 1 ہفتہ دے دو۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا ہم ایک چیز بتاتے ہیں اس کو پڑھ لو۔ مجھے یاد ہے میں نے قرض میں ڈوب کر گھر چھوڑ کر بھاگنے والے، حالات میں مبتلا ہونے والے، حالات کی زد میں آ جانے والے کتنے لوگوں کو میں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو، اللہ کی قدرت سے ان کے حالات سنور گئے۔ کتنے لوگوں کو میں نے بتایا، 2-3 لوگ مجھے اس وقت بھی یاد آ رہے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بڑی عجیب چیز ہے۔ میں نے اس کو کہا بھی آپ تو اپنے طور پر تلف ہو ہی گئے ہیں، آپ کی زندگی تو تلف ہو ہی گئی ہے، آپ ایسا کہہ رہے ہیں 12,000 مرتبہ روزانہ 1 ہفتے تک حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو۔ میں نے 1 ہفتے کے بعد کر لینا آپ کو جو کرنا ہے، پھر نہیں روکیں گے ہم آپ کو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی قدرت، 1 ہفتہ نہیں گزرا، جو درمیان میں جو ساتھی تھے انہوں نے بتایا کہ اس بندے کو کوئی نوکری مل گئی۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنے بھی لوگ نوکری کی لائن میں لگے وہ سارے 12,000 مرتبہ کا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھنے لگ جاؤ، میں اس لیے نہیں بتا رہا، میں تو کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا بھی پھر کیا ہوا، یہ تو بڑھیا بات ہوئی۔ میں نے کہا کتنا پڑھا؟ کہ جی وہ 12,000 تو نہیں پڑھ سکا۔ ظاہر ہے 12,000 ہر آدمی کے بس کا تو نہیں ہے نا، جو پڑھتے رہتے ہیں ان کے لیے تو 12,000 کچھ نہیں لگتا تعداد کے اعتبار سے، لیکن جن کو جو 100 بار بھی نہیں پڑھ رہے ان کو 12,000 ایک ساتھ بتا دو تو ان کے لیے تو کتنا مشکل ہو گیا۔ تو اب وہ تو بالکل اپنے آپ کو ختم ہی کر چکا تھا اپنی نگاہ میں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو بھائی۔ ہفتہ نہیں گزرا، ہفتہ پورا نہیں ہوا، پتہ چلا نوکری لگ گئی، اور وہ 12,000 نہیں پڑھ سکا، وہ تو 6,000 پر ہی ٹک گیا، 6,000 ہی پڑھ سکا وہ تو۔ لیکن اب اس کی نوکری لگ گئی تو قرض والوں کو بھی ذرا تسلی ہو گئی ہے کہ چلو اب یہ کھائے گا کمائے گا، نوکری میں سے تھوڑے تھوڑے کر کے بھی ہمارے دے گا تو ہمارے دے دے گا، ٹھیک ہے۔ میں نے بھائی اب کیا ارادہ رہا پھر؟ کہ جی اب مرنے کا ارادہ کینسل۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ تو جو لوگ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں وہ ٹینشن فری رہتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، جو بہترین کام بنانے والا ہے۔ اب مجھے بتائیے اب کیا رہ گیا جی؟ ہمارے بزرگوں کے یہاں حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور درود شریف، یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل میں بتانے نہیں بیٹھا تھا، وہ بیچ میں ایک بات آ گئی
اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا جو اصل مطلب ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر کے فارغ ہو جائیے. یہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھوانے کا مطلب، یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب اپنی مشکلوں کو، اپنی ٹینشنوں کو، اپنے مسائل کو، اپنے معاملات کو اللہ رب العزت کے حوالے کر کے فارغ ہو جائیے. پھر جب اللہ رب العزت کے فیصلے آپ کے منشا کے موافق آئیں تو شکر ادا کیجئے، اور اگر آپ کی منشا کے خلاف آئیں تو اللہ کی مشیت جان کر صبر اختیار کیجئے. سمجھے بات کو؟ اتاولے نہ ہو، بے چین نہ بنے، اور جی میری راتوں کی نیند تو اس لیے اڑی ہوئی ہے کہ میرا فلاں کام کیا بنے گا، اس کام میں کیا ہوگا، اس میں کیا ہوگا. اس کے بالمقابل ایک صاحب نے مجھے ایک واقعہ سنایا. کل صبح کو کوئی اپنے بزنس کے حوالے سے کوئی اچھی خاصی رقم پیمنٹ کرنی تھی، اور پیسے کا ابھی تک کوئی انتظام نہیں ہوا، اور صاحب والا اپنے وقت پر بستر سنبھال کر لیٹ گئے سونے کے لیے جیسے روزانہ لیٹتے تھے. بیوی صاحبہ نے کہا خیریت ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے. صبح کو پیسے نہیں دینے؟ ہاں دینے. پھر آپ سونے، آپ نے سونے کی نیت کر لی ہے، سونے کو لیٹ گئے ہیں، اور صبح کو اتنی موٹی رقم دینی ہے آپ کو، پیسے ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس تو نہیں. پھر آپ کو فکر نہیں، آپ کو نیند آ جائے گی؟ ارے جس کے حوالے چھوڑ رکھا وہ جانے. بیوی کہہ رہی ہے آپ عجیب آدمی ہو، پیسے ہیں بھی نہیں، صبح کو پیسے دینے ہیں، اور جس کے حوالے چھوڑ رکھا وہ جانے کہہ کر سونے کی تیاری کر لی. کہتے ہیں ہاں وہ جانے، میری کیا ٹینشن ہے. اس رب تعالیٰ کے حوالے کر کے صاحب سو گئے، اللہ کی قدرت ہو گئی. میں نے کہتا ہوں نا، ہمیشہ کہتا ہوں جیسا آپ کا گمان اللہ کے ساتھ، ایسے فیصلے اللہ کے. بندے کا گمان تھا اللہ کے ساتھ کہ اللہ کر دے گا، اللہ نے کر دیا، اللہ نے کر دیا. اس لیے اپنی ٹینشنوں کو، اے درود پڑھنے والوں، اے ذکر کرنے والوں، اپنی ٹینشنوں کو اپنے سر لاد کر اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو، اپنی نیند کو حرام مت کرو. کیا ہوا حرام نہیں کرو مطلب؟ اجی نیند نہیں آ رہی، کیوں کروٹ بدل رہے ہو؟ بیگم پوچھ رہی ہے جی کیوں کروٹ بدل رہے ہو، کیا ہوا؟ ارے یار وہ فلاں ٹینشن کھائی جا رہی ہے. اچھا اجی کھانا تو کھا لو. ارے یار بھوک اڑ گئی ہے. کیوں اڑ گئی؟ وہ فلاں مسئلہ درپیش ہے. کیا بنے گا؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں. میرے بچپن میں ایک بہت بڑی دکان تھی، اور بڑی مشہور سی دکان تھی، بڑی سی دکان کپڑے کی. اس میں آگ لگ گئی، پتہ نہیں کیسے لگی ہوگی، اللہ جانے. میں تو ذرا کم عمر تھا، زیادہ مجھے پتہ نہیں. اب صاحب کسی نے مجھ سے کہا وہ فلاں ایک بڑی سی دکان تھی، اس میں آگ لگ گئی اور سب کچھ راکھ ہو گیا. اچھا دنیا گئی وہاں دیکھنے کے لیے. بچپن اپنا بھی بچپن ہی تھا، میں بھی چلا گیا بھی دیکھوں کیا ہوا. وہاں جا کر پتہ چلا کہ اس دکان کے جو آنر تھے، جو بھی جنہوں نے اس دکان کو اپنے دور میں بنایا ہوگا، اب تو ان کے بیٹے بیٹے دیکھ رہے ہوں گے، ان صاحب کو یہ صدمہ برداشت نہیں ہو سکا اور وہ چل بسے. جو لوگ دنیا کی ٹینشنوں کو اپنے سر لادتے ہیں وہ یوں ہی دنیا کی ٹینشنوں میں چل بستے ہیں، اور جو لوگ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں وہ چیند کی نیند پیر پھیلا کر سوتے ہیں. الحمدللہ. سمجھے صاحب بات کو؟ اس لیے بہت اچھے سے سمجھ لیجئے، آپ کاروباری ہیں، آپ کے پاس مکان نہیں ہے، آپ کے گھر پر اولاد نہیں ہے، اولاد کی شادیوں کے مسئلے ہیں، مکان بنانے کے مسئلے ہیں، یا بیماری کا مسئلہ ہے. اللہ کے حوالے کرنا بھی سیکھو اور اللہ کے فیصلے پر خوش رہنا بھی سیکھو.
آپ دیکھیں گے نہ نیند اڑے گی نہ بھوک اڑے گی انشاءاللہ۔ چین کی زندگی گزرے گی، چین کی۔ اگر آخرت کے خوف میں اٹیک آ رہا ہے، اللہ کے عشق میں، اس کے رسول علیہ السلام کے عشق میں اگر اٹیک آ رہا ہے، کیا ہوا؟ عشق کا غلبہ ایسا ہوا کہ صاحب برداشت نہیں ہو سکا اور دل کی حرکتیں بند ہو گئیں عشق الہی و رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم میں یا خوف آخرت میں۔ تو یہ موت کتنی مبارک ہے، لیکن اس لیے حرکت قلب بند ہو گئی کہ دنیا کی ٹینشن نے مار ڈالا۔ اتنے افسوس والی یہ موت ہے۔ اللہ میری بھی حفاظت رکھے، آپ کی بھی۔ نیت کرو اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیں گے اور دنیا کی چیزوں کی ٹینشنیں اپنے سر سے اتار کر پھینک دیں گے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ میں بڑے بڑے معاملات میں جب ایک آدمی بڑا ٹینشن زدہ بیٹھا ہوا ہے اور میں اس سے کہتا ہوں ارے یار اللہ کرے گا، وہ بندہ میرا منہ دیکھتا ہے، کہتا ہے آپ عجیب آدمی ہو، اتنا بڑا مسئلہ ہے آپ نے تو یوں کہہ دیا جیسے کچھ مسئلہ ہی نہیں تھا، اللہ کرے گا۔ یہی تو فرق ہے۔ آپ اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی تیس مار خاں شخصیت سمجھ رہے ہو، ہم کریں گے، اور ہم کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہو کرنے والے؟ رب کرے گا، رب کرے گا۔ اس لیے رب تعالیٰ کے حوالے کرو اور فارغ ہو جاؤ۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ اپنا یہ سوال رہا کہ وہ فلاں دروشی پڑھنے والا کیسا مستجاب الدعوات ہے، میرا فلاں مسئلہ تو حل ہی نہیں ہوا، فلاں ذکر کرنے والا کہ ہم نے تو سنا تھا یہ بزرگ بہت بڑے مستجاب الدعوات ہیں، یہ صاحب بڑی لاکھوں میں دروشی پڑھتے ہیں، یہ صاحب فلانے ہیں، یہ صاحب اور صاحب ان کی تو دعاؤں کے بڑے کرشمے ہوں گے، ہم نے تو یوں سنا تھا، ہمارا کام تو ہوا نہیں۔ یہ سوال ہی ختم ہو گیا۔ پھر دعا کرنے والے نے دعا کی بھی، اور دعائیں مومنوں کی قبول ہوتی ہی ہیں۔ رب تعالیٰ جو آپ چاہتے ہو اس سے بہتر آپ کو عطا کرے گا، اور ایسا بہتر عطا کرے گا کہ آپ کے دل کو خوش کر دے گا۔ رب تعالیٰ آپ کے دل کو خوش کر دے گا۔ اس وقت آپ کہو گے کہ واقعی جو یہ ہوا یہ زیادہ اچھا تھا بالمقابل اس کے جو میں مانگ رہا تھا۔ کتنے موقعوں پر آپ ایسا دیکھو گے، کتنے موقعوں پر، کتنے موقعوں پر، کتنے موقعوں پر۔ اس لیے بے فکر ہو جاؤ، ساری کائنات کے نظام کو اللہ چلاتا ہے۔ جب کچھ بھی حالات ہوتے ہیں نا، جیسے مطلب کچھ بھی ہو گیا مان لو، تو میں اس کو زیادہ دل پر نہیں لیتا۔ اب کیا ہوگا؟ ابھی موجودہ حالات میں لوگ بڑے صاحب کیا ہوگا، میں کیا ہو گیا؟ ایک صاحب نے پہلے دن مجھ سے کہا حالات تو یوں ہو گئے، اون ہو گئے، میں کیا ہو گیا؟ صاحب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اچھا، اللہ کی مرضی کے اللہ کے کرنے سے ہوا ہے یا اللہ کی اجازت کے بغیر ہی ہو گیا ہے؟ یہ اللہ کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہوتا ہے، تو پھر آپ کی ٹینشن امت کے لیے فکر تو کرنی ہے، لیکن اس فکر کے نتیجے میں اللہ سے مایوسی کی چادر نہیں اوڑھنی۔ امت کے لیے فکر کرنا یہ ہماری عبادت ہے، لیکن نگاہ اللہ پر رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری عبادت ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارا سب کچھ ہے۔ اللہ پر نگاہ رکھے بغیر مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اب جب اللہ پر نگاہ ہو گئی تو بڑے سے بڑا مسئلہ بھی آپ کو لگ ہی نہیں رہا کہ اس کا کیا ہوگا، اللہ جانے، اور وہ پھر جان بھی لیتا ہے۔ اللہ ہماری آپ کی حفاظت رکھے، اللہ حفظ و امان میں رکھے، شرور و فتن کو محفوظ رکھے، شرور و فتن سے محفوظ رکھے، آفات و بلیات سے ساری امت کو اللہ محفوظ رکھے، تمام بلائیں دور ہوں، تمام شرور ختم ہوں، ہر قسم کا امن و تحفظ نصیب ہو، ایمان و اسلام کامل دائمن اللہ نصیب فرمائے، نسلوں تک عطا فرمائے، امت کے ایک ایک فرد کو عطا فرمائے، حرمین مقدسین اور القدس کی حفاظت، ان کی آبادی کا فیصلہ فرمائے۔ جتنے بھی مسائل ہیں، بیماری کے، مقروضیت کے، شادی بیاہوں کے، معاشرے سے جڑے ہوئے، معاملات سے جڑے ہوئے، جس بھی چیز سے متعلق ہیں، اللہ ان سب مسئلوں کو حل فرمائے، آپ کے بھی میرے بھی۔ ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائیں، یہ خوبصورت صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔